مومن. جی لیٹ می جسٹ. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آسک مائی کوشچن. جی آپ کا نام کیا ہے؟ ماہین غنی. جی میں. جی سر ایک تو مجھے کوشچن کے تھرو جو لرننگ ہوتی ہے اس کی اسلام میں کیا امپورٹنس ہے اس کے بارے میں پوچھنا ہے, اور دوسرا کہ اس زمانے میں ہمارے نبی جو ہیں کس طریقے سے کریٹیکل تھنکنگ انسٹل کراتے تھے صحابیوں میں, اور وہ اپنا درس کس طرح سے شروع کرتے تھے, جو ٹیچنگ ہوتی تھی یا صرف سوال لیتے تھے, جو بھی طریقہ تھا مطلب وہ مجھے تھوڑا سا آپ اگر ایکسپلین کریں تو I'd be truly grateful. جزاک اللہ. بارک اللہ فیک. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. کوشچنس کے تھرو جو لرننگ ہوتی ہے, ایکچولی کوشچن جو بنانا ہوتا ہے نا, وہ آدھا علم آپ نے لے لیا ہے. اگر کوشچن بنانا آ گیا آپ کو, اٹس ناٹ دا رائٹ آنسر بٹ دا رائٹ کوشچنز دیٹ ٹریگر دا انکوزیٹیونیس آف دا مائنڈ. ذہن بنتا ہی سوالوں کے تھرو. سوال آتے ہی نہیں ہے لوگوں کے ذہن میں, کیونکہ لوگوں کو سوچنا نہیں آتا. جس کو سوچنا آتا ہے اس کو سوال آتے ہیں. میں آپ کو, آپ کا نام کیا تھا؟ ماہین. ماہین غنی. ماہین, آپ کو یہ پتا ہے کہ انسان کی کس درخت سے مماثلت ہے؟ ایسا کون سا درخت ہے جو انسان کی اس لائف سائیکل کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ سر نو میں نے آئی ابھی کیا کین کیا ناٹ نیم اٹ. میں نے ابھی کیا جی کیا سوال کہ کیا. اور یہ میرا سوال نہیں ہے, یہ نبی علیہ السلام کا سوال ہے. صحابہ کو انہوں نے پوچھا. میں نے آپ کو یہ کیوں مثال دی ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی اسلام مجلس کا آغاز ایسے کرتے ہوئے. اور ضروری نہیں ہے کہ ہر دفعہ سوال سے آغاز ہو, مگر یہ ٹیکنیک نبی علیہ السلام سے ثابت ہے. صحابہ بھی بیٹھے ہوئے کہ میں کیا جواب دوں اس کا. اور عبداللہ بن عمر اور عمر بن خطاب جب گھر جا رہے تھے باپ بیٹا, تو عبداللہ بن عمر نے پھر اپنے والد سے کہا کہ ابا جی مجھے نا اس کا جواب آتا تھا. نبی اسلام نے بتا دیا اس کا جواب کھجور کا درخت ہے. تو عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر تمہیں آتا تھا تو تم نے کیوں نہیں جواب دیا؟ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ نعوذ باللہ, عمر بن خطاب نے بیٹے سے کہا تھا کریڈٹ کیوں نہیں لیا, تم نے اپنے آپ کو اسمارٹ ثابت کیوں نہیں کیا. ہمیں یہ تو ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی پوری پرسنالٹی پتہ ہے نا, نعوذ باللہ یہ والی تو وجہ نہیں تھی. عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں اس وقت شائع ہو گیا تھا. He was very young, I think he was 15 or 14 at that time. 14 سال کے تھے, 15 سال. تو عبداللہ بن عمر کو پھر ڈانٹ پڑی اپنے والد سے, عمر خطاب سے, کہ دوبارہ نہ میں دیکھوں کہ تو علم کی آگے شائع ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو کیوں آپ کے سوال کا جواب میں یہ سارا واقعہ سنایا تاکہ آپ کو پتا ہو یہ سنت سے ثابت ہے. کوسچن آنسر سیشن آپ کو خود پتا ہے آپ کے دماغ کی حالت کیا ہوتی ہے. جب میں لائیو سیشن کر رہا ہوتا ہوں تو آپ اگلے کے سوال سے بھی اتنا ہی سیکھ رہی ہوتی ہیں, کئی دفعہ زیادہ سیکھ رہی ہوتی ہیں جتنا کہ آپ نے پہلے سے اپنا ایک سوال بھی تیار کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سو دس از اے ویری افیکٹو ٹیکنیک جو آپ کی کیوریوسٹی کو ٹریگر کرے اور کیوریوسٹی کو بھی سیٹسفائی کرے. یہ ہے نا کوسچن اور آنسر. اگر ایک بندہ کیوریس ہی نہیں ہوگا تو پھر اس کو سیکھنے کی وہ انرجی بھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, سو دس از ہاؤ. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کریٹیکل تھنکنگ کی آیات خود دی ہوئی ہیں. کیا یہ سوچتے نہیں ہیں اپنے ہی آرگیومنٹس کو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے بھی اور مشرکین کے بھی آرگیومنٹس کو ایز این آرگیومنٹ ریکگنائز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جواب دی. ان کو کہو اے محمد یہ سوال پوچھتے ہیں ان کو یہ جواب دو. سو اٹس سنت, اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے کہ کیسے سکھانا ہے, اور نبی علیہ السلام کی بھی سنت ہے کہ آپ کریٹیکل تھنکنگ کروائیں لوگوں سے. نبی علیہ السلام نے تو آتے ہی اپنے لوگوں کو اپنے باپ کا مذہب چھوڑنے کے لیے کہا تھا. اس سے بڑی کریٹیکل تھنکنگ کیا ہوتی ہے کہ تم نے کیوں اندھا دھند مان لیا کہ تمہارے باپ بتوں کے پجاری تو یہ ٹھیک ہے. سوچو تو صحیح کہ یہ بت کیا دیتے ہیں تمہیں, ہاتھ سے بناتے ہو ان کو اور انہیں سے مانگتے ہو. اس سے بڑی کیا کریٹیکل تھنکنگ آپ کو بتائی جائے کہ اپنے خدا کو کرٹیسائز کر دیتے. نبی اسلام نے پھر ہر نبی ایسی کرتے ہیں, اپنے باپ کے دین کو توڑواتے ہیں بیٹوں سے بیٹیوں سے کہ اپنے اوریجنل کوسچن پوچھ, چیلنج کر اس چیز کو. اگر نہیں ثبوت دیتا, اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک میں سب سے بڑی ثبوت یہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب واحد وہ کتاب ہے جس میں اوپن چیلنج تھا کہ آپ باقی کی کتاب پڑھ لیں جو باقی کی آپ لوگ کلیم کرتے ہیں, اور پھر قرآن پاک پڑھ لیں اور دیکھ لیں کہ حق کی کتاب کون سی ہے. عیسائیوں کو منع تھا, پاپائیت میں پادریوں نے منع کیا تھا, آگ لگا دیتے تھے اگر وہ بائبل کے علاوہ کوئی اور کتاب پڑھ لیں. یہ 900 سال تک انہوں نے لوگوں کو آگ لگائی ہے کہ بائبل کے علاوہ کوئی کتاب کیسے کوئی پڑھ سکتا ہے اللہ کے نام پر. تالمود یہودیوں کی کتاب ہے, عورتوں کو اس کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. عورت ہاتھ لگائے گی تو گناہ ہے اس کو. تجھے تو ہزار قسم کے نقص ہو سکتے ہیں عورت کے اندر, تو ناپاک ہو سکتی ہے, تجھے کس نے ہاتھ لگانے کے لیے؟ اور بھی بڑی 3 وجوہات بتائی ہیں, ان میں سے ایک بتا رہا ہوں. یہ اس قسم کی فلسفی کو توڑتے ہوئے قرآن پاک نے کہا کہ کھولو ساری کتابیں,
نکالو سارا کچھ مواد, چیلنج کرو, دیکھو کون سی کتاب درست ہے, خود ہی سمجھ آ جائے گی تمہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, اس وقت یورپین اسی کریٹیکل تھنکنگ کے پلیٹ فارم کو لے کے پوری دنیا کو اٹریکٹ کر رہے ہیں, اور مسلمانوں نے یہ کام چھوڑ دیا ہے اور ڈرے ہوئے بیٹھے ہوئے, جیسے کہ نعوذ باللہ کوئی غلط کتاب کے اوپر ہم تابع ہوئے ہیں کسی, وہ غلط کتابوں کے تابع ہو کے اپنے آپ کو اس ٹیکنیک کے تھرو اٹریکٹ کر رہے ہیں پوری دنیا کو, اور ہمارا بچہ ڈرا ہوا کہ نہیں میں اگر یہ والا فلاسفر پڑھ لیا. میں نے ایک بندے کو کہا, ایک اسکالر ہیں, ان کے بیٹے کے ساتھ میرا ایک سیشن چل رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ آپ کوئی بکس ریکمینڈ کریں. تو میں نے ایک کتاب انٹلیکچوئل پراپرٹی کی, مطلب کہ انٹلیکچوئل ایکومن کو بڑھانے کے لیے اس کی ایک کتاب دی, تو انہوں نے کہا یہ تو ایک عیسائی کی کتاب آپ نے ریکمینڈ کر دی. ایسے تو اس سے کیا ہوتا ہے, تو ہی سے نہیں یہ کیا بات ہوئی, آپ نے عیسائیوں کی کتاب کیسے ریکمینڈ کر دی. مجھے وہ پادری یاد آ گئے کہ مطلب یہ عجیب بات ہے کہ غزوہ بدر میں ہم کفار سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں عربی سکھاؤ, نبی اسلام کہہ رہے ہیں ان کو عربی سکھاؤ, لکھنا پڑھنا سکھاؤ, عربی نہیں لکھنا پڑھنا سکھاؤ, کفار ہمیں لکھنا پڑھنا سکھا رہے ہیں, اور ادھر یہ وہی والا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو پاپائیت سے انسپائر ہوا پاکستانی, اپنے آپ کو عالم بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں وہ تو کرسچن ہے, کرسچن سے میں کیسے کچھ سیکھ سکتا ہوں. It's a problem that you and I are going to solve together inshallah. مجھے 1 منٹ دیجیے گا, 1 منٹ میں بریک کر رہا ہوں, 1 منٹ. السلام علیکم everyone. To all of those who are asking about ecosystem, میں نے چیٹ میں لنکس پوسٹ کر دیے, تو کائنڈلی آپ لوگوں کی جو بھی کوئریز ہیں ان گروپس کو جوائن کر لیجیے, اور جتنی بھی آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات آپ کو وہاں سے انشاءاللہ مل جائیں گے. اور جو لوگ کل کے سیشن کا پوچھ رہے ہیں, تو کل ایموشنل انڈیپینڈنس آف ویمن کا سیشن ہے, اس کی رجسٹریشن وہ کروا سکتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ کل ہوگا 2 سے 6. رجسٹریشن کے لیے ڈیٹیلز ہم واٹس ایپ گروپس پہ شیئر کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ نو اگر آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ہے تو وہاں پہ تمام ڈیٹیلز شیئر کی جا چکی ہیں, آپ وہاں سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. رجسٹریشن پروسیس ہم نے وہاں شیئر کیا ہوا ہے. جی ہاں, ویمن والا ریکارڈڈ ہوگا, لیکن اٹس اونلی فار دا رجسٹرڈ ممبرس. جی let me just go back in the list. سر آپ نے پہلی جن خاتون کو انمیوٹ کیا تھا, شی از اسٹل ویٹنگ ٹو آسک ہر, ان کا نام ہے فاطمہ انجم. نہیں مجھے کسی بھائی صاحب کا کوشچن لینا ہے, 1 woman 1 man پلیز. ٹھیک ہے, اوکے. میری لسٹ میں کوئی بندہ مل ہی نہیں رہا مجھے. سلمان صاحب پلیز آپ انمیوٹ کر لیں. سلمان اسد, سلمان سمی پاشا. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. Sheikh, Jazakallah for having this session. I don't have as such too many questions, but just want to be part of the vision, give back to the community. اور اگر courses آ رہے ہیں تو I'll be here, will be part of it, inshallah. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے, اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ کی دعاؤں کو. ماجد سعید صاحب. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر ایک تو کورسز کے بارے میں تھوڑا کہنا تھا کہ میں چیٹ پڑھ رہا تھا تو بہت سارے لوگوں کو اس معاملے میں تھا کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے ان کا کیا ہوگا. تو I'm working on it. میں انشاءاللہ اچھی خبر سناؤں گا آپ کو جلدی اس بارے میں. سجیشن تھی سر, آئی تھنک کہ ٹوٹلی فری کوئی کورس نہیں ہونا چاہیے ایون فار دا اسپانسرڈ پرسن, بیکاز جو کچھ اور کلاسز ایسے لی ہیں تو وہ سیریس نہیں لے پاتے لوگ. ماجد بہت اچھی بات کی آپ نے, فری کوئی بھی کورس نہیں ہوگا, چاہے آپ اسپانسر بھی ہوئے ہیں, we will still ask you to pitch in تاکہ آپ کی سیریسنس رہے اور اسپانسر پہ بھی لوڈ کم ہو. بہت اچھی بات کی آپ نے, 100% اسپانسرشپ کہیں نہیں ہے. اور ایک سر سوری ون مور کوشچن تھا, لیکن وہ لمبا ہو جائے گا شاید, میں پھر کبھی اور سیشن میں کر لوں گا. وہ حکمت کے بارے میں تھا تھوڑا کہ ہم اپنی حکمت عملی جب استعمال کرتے ہیں اسلام کے کسی بھی ٹاپک کو لے کے, تو آئی واز تھنکنگ اباؤٹ دیٹ کہ ہم جس لیول پہ ہیں ابھی لرننگ لیول پہ, تو ہم جب ہماری حکمت ہے وہ ٹکرا جاتی ہے, یعنی ہم اپوزٹ چلے جاتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کوئی بھی کام کرنا, تو جیسے صدقے کی مثال تھی, آپ نے بھی کسی ویڈیو میں بتائی تھی کہ ہماری عقل نہیں بتاتی ہمیں کہ جو صدقہ دیں گے تو اس سے مال کم کیوں نہیں ہوگا. تو مجھے تو یہی میری عقل کہتی ہے کہ بھائی 100 میں سے 50 نکالو گے تو 50 تو کم پڑ گئے, لیکن جو کنسیپٹ ہے جو اسلام ہمیں دیتا ہے وہ جو بلیف ہے وہ اور چیز ہے.
تو بعض چیزوں میں ہم اپنی حکمت جو ہے وہ پھنسانے کی کوشش جب کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزیں گڑبڑ ہو جاتی ہیں، لیکن دوسری طرف قرآن ہمیں بار بار سوچنے کا بھی کہتا ہے کہ نہیں سوچو. تو میں آپ کو اس بارے میں تو جواب دے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جس کو سمجھ آ گیا نا تو اس کو یہ پتہ چلے گا میرے خرچوں کی جو خرچہ ہوتا ہے اس کی جو سورس ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو جب صدقہ 50 روپے کر دوں گا نا باقی 50 رہ جائیں گے تو میرے خرچے بھی جو کہ مجبوراً آنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بٹن لگے ہوئے ہیں سارے کے کیا خرچہ کروانا ہے ساحل سے یا کسی سے بھی. کوئی بیمار ہو گیا تو اس پہ خرچہ، کوئی اور بھی کام پڑ گیا، ٹھیک ہے. اس کو برکہ کہتے ہیں نا. وہ برکہ رزق کی جو پریزنٹ میرا بچا ہوا مال ہے اس کی برکہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ مجھے وہ اللہ تعالیٰ اس نیڈ میٹرک، نیڈ کا مطلب ہوتا ہے مجبوراً خرچہ کرنا پڑا، اس نیڈ میٹرک سے ہٹا دیتے ہیں، ایز دے دیتے ہیں. یہ تو میرا جیسا ناقص الفہم آدمی اللہ تعالیٰ کے اس سسٹم کو پہچان رہا ہے اپنے لائف کے تجربے سے، ٹھیک ہے. تو نبی اسلام نے کہا صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے. خود سوچیں صدقہ ایک طرف نبی اسلام نے کہا صدقے سے مال ختم نہیں ہوگا، کم نہیں ہوگا، پھر مصیبت بھی ٹل گئی. اس کا مطلب ہے کہ صدقہ نہ دینے کے اوپر جو خرچہ ہونا ہے نا آپ کا وہ بھی اتنا ہی ہونا ہے، مال اتنا ہی ہونا تھا آپ کا، مگر ان دس کیس آپ کو اور کسی قسم کی تکلیف نہیں. سو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ حکمت جتنی بھی ہم لگا لیں اللہ تعالیٰ کے سسٹم کو جب سمجھیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جب بھی نبی اسلام نے کوئی حدیث ارشاد فرمائی ہے وہ نیوٹن کا لا کی کیا اوقات ہے. یہ ایک لا پریزنٹ ہوا ہے، یہ پورے کی پوری کائنات کے سسٹم کو ہمارے اوپر جو اپلائی ہوا ہے ایک انسان کے اوپر، وہ پورا کا پورا سسٹم سمجھانے کی بات اللہ تعالیٰ کے نبی اسلام نے ارشاد فرمائی ہے کہ صدقہ یا خیرات مال کم نہیں کرتی. اب اس کو کھوجنا پڑے گا، نیچے جانا پڑے گا کہ مال کم یا زیادہ ہوتا کیسے ہے. تو خود ہی سمجھ آ رہے گی کہ رزق کا انتظام جو ہے نا سارا نہیں سمجھ آئے گا. آف کورس ہم کون ہوتے ہیں جو سمجھ سکیں، مگر موٹی موٹی لڑیاں تو سامنے نظر آتی ہیں کہ ایک حدیث دوسری حدیث کو ایسے کمپلیمنٹ کرتی ہے تالا چابی کی طرح اور کھل جاتا ہے معاملہ سارا. تو یہ والی حکمت باقی کے کیٹیگری کے اندر بھی لگائیں. بعض جگہوں پر سر ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی ٹاپک چھڑ جاتا ہے تو ہمیں کوئی حدیث یا قرآن کا حوالہ تو یاد نہیں ہوتا، لیکن ہم اپنی جو ایک دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ لاجکس دینا کہ اگر ریئل لائف میں ایسے ہو تو اس کا مطلب ایسے نکلتا ہے، یا اس کا افیکٹ یعنی جو بات آپ کر رہے ہیں اس کا ٹاپک. تو از اٹ اوکے ٹو کریٹ لاجکس فرام اوور اون مائنڈ یا ہماری تھنکنگ یا تھاٹ پروسیس سے اس طرح کے معاملات میں جس میں ہمیں ڈائریکٹ حدیث کا حوالہ نہیں یاد آ رہا؟ جی ہاں، اس کو فلسفہ کہتے ہیں نا. کیا پیاری بات کی آپ نے. حدیث کا مطالعہ چھوڑنا نہیں ہے، اور صحابہ کی لائف کو جتنا تفصیل سے پڑھیں گے اسپیشلی سیرہ کو نا تو آپ کو وہ لاجیکل پلیٹ فارم مل جائے گا. اور میں آپ کو ماجد بتا رہا ہوں، میں کم از کم 200-300 ایسے لڑکوں کو جانتا ہوں جو مجھے یہ جملہ الگ الگ ملکوں میں کہہ چکے ہیں کہ مجھے اسلام کی نا وہ سینس آ گئی ہے. اور میں مسکراتا ہوں اس بات پہ کہ مجھے پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ مجھے بغیر حدیث کے بھی مطلب حدیث کے علم کے بھی وہ ایک لاجک سمجھ آ گیا کہ جس بیس کے اوپر عمر خطاب یا علی بن ابی طالب کوئی سوال کا جواب کس طرح دیتے. اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ ٹھیک آئیے تمہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اب اس فلسفے کو پکڑنا شروع کر، تمہیں اس مومنٹم میں داخل کر دیا اللہ نے کہ جس مومنٹم میں آپ مطلب یہ سمجھ سکیں کہ صحابہ کے اوپر کیا گزر رہی تھی، وہ کیا کس طریقے سے ایکشن کرتے ہوتے تھے. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کل علم آ گیا، نہ ہی وہ کہتے ہیں کہ ان کو کل علم آ گیا. I'm talking about 25-year-old boys here. They also know کہ کل علم نہیں آیا، مگر ان کو وہ سینس کریٹ کو سینس کہتے ہیں نا کہ جس طرح ایک لینگویج کی سینس ہوتی ہے نا. آپ پوری کی پوری لینگویج، میں نے نہیں اردو کی ساری پڑھی مگر میں گرامر کی غلطیاں نہیں کر رہا ہوں، انگریزی کی ساری گرامر نہیں میں نے پڑھی مگر میں گرامر کی غلطی نہیں کر رہا، بیکاز بیسک سینس کلیئر ہو گئی. بالکل اسلام کی بھی ایک ایسی سینس ہے، اور اسی وجہ سے اسلام اتنا کوئی ویسٹ لیول کے اوپر کانفیڈنس دیتا نا مسلمان کو کہ آپ کو یہ نہیں بھی پتا ہوگا نا. اور میں بتاؤں کہ میں انہیں لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں جن کے ساتھ میرے 3-4 الگ الگ گروپس بنے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں، کہ کچھ ایسی باتیں اور وہ سوال کے جواب میں کر جاتے ہیں جو مجھے پتا ہوتا ہے کہ علی بن ابی طالب نے کی ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. ٹھیک ہے، وہ وہی والی سینس ہی لگا رہے ہوتے ہیں. اور آئی ایم ڈوئنگ نتھنگ بٹ اسمائل کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ایک سیرہ کے تھرو اتنی سینس کریٹ کر دیتے ہیں. سیرہ جتنی ڈیپتھ میں پڑھیں گے جتنی زیادہ ہو سکتا ہے، جتنے الگ الگ اسکالر، میں نے اسی لیے کہا تھا پیمانہ توڑتے رہیں، کبھی کسی بر صغیر کے عالم کو کوئی اکتفا نہ کریں. جب وہ اس کو پڑھ رہے ہیں تو عرب اسکالر بھی اسی چیز کے اسی ٹاپک کے اوپر عرب اسکالر کی بھی کریٹیکلی ایویلویٹڈ چیزیں پڑھ لیں. اور اگر آپ اس 100 سال کے اسکالر کو پڑھ رہے ہیں تو پھر ایٹ لیسٹ 500 سال کا گیپ دے کے پیچھے ہسٹری میں ایک اور اسکالر اسی ٹاپک کے اوپر پکڑیں، چاہے وہ تفسیر پڑھیں، چاہے وہ حدیث کی شرح پڑھیں، چاہے وہ فلاسفی پڑھ رہے ہوں مسلمانوں کی. تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا میری سینس کتنی حاضر تھی. میں آپ کو اپنی کہانیاں تو نہیں سناتا، اور اللہ بچائے کہ میں اپنی کہانیاں اس طرح سنانا شروع کر دوں کہ کوئی تعریف کا ایلیمنٹ آئے اس میں، مگر میں آپ کو مودودی صاحب کی تعریف کا ایلیمنٹ بتا دیتا ہوں نا. میرے پہ جو گزر رہی تھی نا،
جب میں پہلی دفعہ تفہیم پڑھ رہا تھا نا تو میں کیوں تفہیم کو اوپر اتنا اسٹوڈنٹس کو پروجیکٹ کرتا ہوں. تفہیم اللہ تعالیٰ نے مودودی صاحب سے ایسا کام لے لیا نا, ایسا کام لے لیا کہ وہ ایک یوتھ کی نا سینس ڈیولپ کر دیتی ہے, کیونکہ اٹس اے ون پرسن ایمپیتھیٹک نریشن آف ہز لائف. ٹھیک ہے, وہ اسکالرس کو کمپیئر نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنی لائف کی تھرو دنیا سے ایمپیتھائز کر کر کے وہ تفسیر لکھ رہے ہیں. ظاہر کرتے تو اسکالرلی ریفرنسنگ ہی ہے, مگر میں آپ کو ان کی نشانی بتاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. جب بھی آپ تفہیم پڑھ رہے ہوں گے نا تو میرے ساتھ سے ہو رہا تھا, تو تفہیم میں جب بھی کوئی تبصرہ کرتے یا کوئی لیکچر ریکارڈ کرتے تھے اپنا وہ, تو اس سے فوراً پہلے نا کوئی آیت کی تفسیر لکھ رہے ہوتے تھے, تو میں جب یہ سن رہا تھا نا یا پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نا جب سوال آتا تھا نا کہ یہ اگر بات ہے تو پھر تم فلاں موقع پہ کی گئی فلاں مطلب کتاب میں سیرہ کے اندر نبی اسلام کی وہ والی بات کیسے پروو ہوتی ہے اگر انہوں نے یہ بات کر دی ہے. تو آگے سے مودودی صاحب اسی وقت جملہ پتہ کیا لکھتے ہیں کہ اس وقت قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. اور میں نے کئی دفعہ ہنسا ہوں اور کئی دفعہ رویا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ایمپتھی دی ہوئی تھی کہ یہ اس موقع کے اوپر قاری کو, میں قاری ہوں نا, مطلب میں نے تو 90s کے اندر, یہ مودودی صاحب لیٹ 70s میں فوت ہو چکے ہیں, اور ایک 90s کا اسٹوڈنٹ ٹین ایجر جو سوال سوچ رہا ہے, گرامر کی سینس چیک کریں کہ ان کو اتنی ایمپتھی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ اس وقت مسائل کس طرح کے چل رہے ہوں گے ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ. اور میں سوچ رہا تھا کہ یار یہاں پہ تو یہ بات فلاں طریقے سے تو کانٹرڈکٹ کرتی ہے, قاری کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا. ٹھیک ہے, یہ کم از کم 17-18 دفعہ انہوں نے 17-18 دفعہ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے یہ سوچنا ہی چھوڑ دیا, میں ڈر لگنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بندہ ہے, یہ اس کو کیسے پتا کہ میرے ذہن میں تو کسی اور طریقے سے سوچ رہا ہوں. ہاؤ کین ہی ایمپیتھائز ود می سو مچ اینڈ آئی ایم ناٹ اے اسکالر. نا اسکالر کے ذہن میں تو آتا ہوگا تو چلو پتا ہوگا, مگر نہیں, وہ انہوں نے اسٹوڈنٹس کو ایمپیتھائز کر کے یہ بات کی. تو میں یہ آپ کو اس سوال کے جواب میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, کیونکہ آپ کی بات اتنی پیاری ہے نا کہ یہ والا مسئلہ حل کرنا ہی تو ایک یوتھ کا کام ہے کہ وہ والی سینس پکڑ لے ایک دفعہ کہ جو صحابی نے کسی بھی موقع کے اوپر لڑائی. اور میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتا ہوں, یہاں پہ میرے ذہن میں آ گیا. دیکھیں, جب حضرت مقداد ہیں, آئی تھنک آئی کیپ فرگیٹنگ ہز نیم, یہاں پہ میں وہ نام پلیس یا خباب ہیں, دونوں میں سے ایک ہیں, کہ جو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب نبی السلام نے بیعت عقبہ کے بعد نا یہ واقعہ کیا, یہ ارشاد فرمایا کہ ابھی کون ہے جو ساتھ جائے گا, تو حضرت مقداد نے کہا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا ہم نہیں کریں گے کہ تو جا اللہ سے مل کے آ اکیلا. ہم آپ کے ساتھ ادھر بھی جائیں گے جہاں پہ سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور ادھر بھی جائیں گے جہاں پہ کہیں کوئی مسئلہ نہیں. اب ہمیں اپنے ساتھ ہی پائیں گے, ہم بنی اسرائیل کی اس ریت کو نہیں نبھائیں گے, ہمیں اپنے نبی سے زیادہ پیار ہے. اب عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں اپنے زندگی کے سارے نیک اعمال دینے کے لیے تیار ہوں, بس وہ ایک جملہ مجھے مل جائے کہ جو اس وقت مقداد نے نبی السلام سے ارشاد فرما دیا تھا. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو کیوں یہ واقعہ سنا رہا ہوں, کیونکہ جب تفہیم میں جب یہ ریکارڈنگ آئی, بلکہ نہیں, یہ فی ضلال قرآن میں اس کی تفسیر ہے, جب سید قطب یہ جملہ بول رہے تھے نا, لکھ رہے تھے, اور جب میں یہ پڑھ رہا تھا نا صحابہ کا, تو جس طرح شاعری کے دوران پہلے مصرے کے بعد دوسرا مصرے کی طلب بڑھتی ہے نا, اور پتہ چلتا ہے کہ ایسا ہی ہونا چاہیے, تو جب صحابی کا یہ کال آیا نا تو زاروں قطار رونا شروع ہو گیا میں کہ یہ کس موقع پہ اس بندے نے آ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو کس لیول کے اوپر سپورٹ دی ہوگی. اور جب اس کے بعد سید قطب نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث بولی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے برسوں کے پیاسے کو پانی پلا دیا ہو, کہ اس سے بہتر ریکگنیشن نہیں مل سکتی تھی اس جملے کی کہ جو نبی علیہ السلام کے بارے میں کو صحابی نے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ, ہم آپ کو بنی اسرائیل کی طرح اکیلا نہیں چھوڑنے والے. لک ایٹ دا انالوجی اینڈ لک ایٹ دا وے, اسی سینس کا استعمال کرتے ہوئے, جو آپ سینس کہہ رہے ہیں نا, صحابی اسی سینس کا استعمال کرتے ہوئے کس طریقے سے ریلیٹ کریں. اللہ تعالیٰ کے نبی السلام نے بھی ریکگنائز کیا جب یہ زنا ہم جنس فرشتے کی سزا کی بات ہوئی نا, تو ایک اور گناہ میں مکس نہ کر رہا ہوں, بہرحال تو ایک صحابی نے کہا کہ ان کو جھاڑیوں میں ڈالیں, جھاڑیوں کو آگ لگا دیں. پھر ایک اور نے ایک اور بات کی, پھر تیسرے صحابی نے کہا کہ ان کو ایک عمارت کے نیچے کھڑا کریں, عمارت اوپر سے گرا دیں. تو اس سزا کو کیوں قابل قبول
ریکگنائز کر کے یہی سزا نافذ کیوں کی گئی؟ بیکاز انہوں نے قرآن پاک کی اس آیت سے استدلال کر کے سینس لگائی تھی کہ حضرت لوط کے اوپر تو کی قوم کے اوپر جو پتھر آئے تھے نا، آگ والے پتھر، تو عمارت کے علاوہ تو ہم پتھر نہیں گرا سکتے کسی کے اوپر، تو اوپر سے پتھر گرانا مقصد ہے، تو عمارت کھڑی کر کے اس کے نیچے بندہ کھڑا کریں اور اوپر سے عمارت گرائیں، تب کہیں جا کے وہ سینس کلیئر ہوتی ہے. The way they were interpreting the psychology of Allah subhanahu wa ta'ala's book، کہ اس بک کے تھرو ہم اپنی سائیکالوجی پڑھیں. مولانا سیری نے، امام مالک نے، امام احمد بن حنبل نے اسی سائیکالوجی کے تھرو سارے کے سارے استدلال اور استنباط کی. ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مولانا سیری، میں کیوں کہہ رہا ہوں، خواب کی انٹرپریٹیشن کے لیے انہوں نے کہا کہ مجھے جب تک نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں کروں گا اس بات کو یا قرآن پاک سے، تب تک میں تعبیر نہیں بتاؤں گا. تو مجھے وہ کافی چیزوں کے اوپر نا آپ پڑھیں گے نا ان کو، تو مجھے ان کی وہ والی چیزیں نہیں ملی جہاں پہ وہ کہتے ہیں نا مجھے نہیں پتا اس کی تعبیر. اس کا مطلب پتا کیا تھا؟ مجھے سیرہ سے نہیں مل رہا یہ والا اس طرح کا واقعہ کہ جس سے میں سینس لگاؤں اور استدلال یا استنباط کر لوں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں ماجد کہ استدلال کیسے کروں کو، جب کہیں حدیث ملے گی تو اس سے استدلال کروں گا. مگر نہیں، حدیث اکیلی چیز نہیں ہوتی سے استدلال کیا جائے، اس فلسفے سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے جو کہ اس حدیث کے متن میں کہیں پہ ریکارڈڈ ہوگا، جو آپ کے ذہن میں بھی خود ہی بن جائے گا کہ ہاں یہ مزاج نبوی، مزاج صحابہ کیا ہے. مزاج نبوی اور مزاج صحابہ کے تھرو آپ خود ہی جواب دے دیا کریں گے کہ اگر یہ بات ہوتی. میں آپ کو ٹورانٹو کی مثال دیتا ہوں. ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ ساحل بھائی مجھے ایسے لگتا ہے جیسے صحابی کا دماغ میرے اندر آ گیا. میں کوئی بھی سوال کا جواب دیتا ہوں تو میں اس پیڈسٹل کے اوپر جا کے دیتا ہوں کہ جو صحابہ سوچتے تو کیا کرتے. تو ایک لڑکے نے اسے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت ضروری ہے؟ یعنی سے نہیں، ہے اسلام میں نہیں، اس طرح کا اسلام نہیں مجھے سمجھ آتا کہ پہلی بیوی کی اجازت ہو. ہے نا، ایسے کس بیس پہ تم نے استدلال کی ہے کہ اجازت ضروری ہے؟ کہتا ہے عمر بن خطاب کی جو سائیکالوجی ہے نا میں اس سے کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ یہ ضروری ہے کہ نہیں، یہ فتویٰ تو مفتی دیں گے، مگر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی بن ابی طالب یا عمر بن خطاب جا کے بیوی سے پوچھیں گے کہ بیگم میں دوسری شادی کر لوں. تو میں نے یہ مسکراتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی دلیل کے نا استدلال، دلیل تب بنانا جب استدلال کسی حدیث سے یا کسی ڈائریکٹ کال سے کیا کرو، ایسے سینس نہ لگایا کرو. مگر آپ کی اس بات سے نا سب سے پہلے وہ 3-4 لڑکے ہی میرے، وہ اسٹوڈنٹس میرے، ابھی وہ تو ماشاء اللہ دے آر ویری ویل اسٹیبلشڈ اسکالرز آف فلاسفی، اسلامک فلاسفی. But the way they were growing up, they were also understanding. ابھی میں نے خاتون کے سوال کے جواب میں عبداللہ بن عمر کا جو واقعہ نہیں سنایا. Look at the way he was sensing. He did not have any recorded. نبی السلام نے بھی حدیث ارشاد فرمانی ہے، مگر ان کے ذہن میں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ذہن میں وہ جواب خود ہی بن رہا ہے کہ انسان کی لائف سائیکل کو کھجور کے درخت سے کیسے انٹرپریٹ کیا جائے، ریلیٹ کیا جائے، کہ وہ شروع میں کیسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر کتنا ویک ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پھر اپنے فل جوبن پہ آتا ہے، اس کے فوراً بعد کیا حالات ہوتے ہیں اس کے، so on and so forth. So it's not just about the fact that your knowledge set is the only requirement, but trust you me, knowledge کے بعد اگر یہ سینس پہلے سے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کر دیا آپ کو، knowledge کے بعد تو وہ 4 چاند لگتے ہیں کہ آپ پھر اگلا سٹیپ لے لیتے ہیں، اور وہ اگلا سٹیپ ہوتا ہے فلسفہ نبوی کا، کہ نبی علیہ السلام جس طریقے سے سوچتے تھے میں ویسے کیوں نہ سوچنا شروع کروں. سمجھ رہے؟ ابھی تو ہم استنباط اور استدلال کی بات کریں نا، تو پریسیڈنس کہاں سے ملے گا، وہاں سے پھر ہم انٹرپولیٹ کیسے کریں گے کسی ایک نئی چیز کو. تو میرے ایک استاد تھے، کہہ رہے تھے کہ مسلمان لڑکے کو اگر 13ویں سال میں نا فتویٰ دینا نہیں نہ آتا تو چلو خیر ہے، کوئی بات نہیں، 23 سال میں دینا چاہیے، مگر 13ویں سال میں فتویٰ سمجھنا ضرور آنا چاہیے. جی بالکل سمجھ، بے شک فتویٰ دینے نہ آنا چاہیے، وہ تو ایک خاصا ڈگری ہے کہ آپ نے نہیں لی، مگر فتویٰ سمجھ تو آئے کہ یہ فتویٰ کیوں ایسے موقع پہ یہ والا فتویٰ کیوں آئے گا. یہ وہی بات ہے نا کہ پتھر عمارت کھڑی کرو، نیچے بندہ کھڑا کر دو. دیکھیں وہ خاصے سینس جنریٹ کی جا رہی ہے، اس کو منکا کہتے ہیں نا، وہ والا منکا کریٹ ہو گیا کہ جو صحابہ کا کریٹ ہو گیا تھا نبی اسلام کے تھرو. اور جب علی بن ابی طالب سے جیسے شراب کی سزا پوچھی گئی، آئی تھنک ابو بکر صدیق اس وقت خلیفۃ المسلمین ہے، تو علی بن ابی طالب نے کہا اس کو وہی سزا دو جو کہ تہمت کی سزا ہے، کیونکہ شرابی کو یاد نہیں رہتا کہ وہ سینسز کیا ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا، تو وہ all بکے گا، تو اس کو جو ایکسٹریم کیس کر سکتا ہے وہ تہمت لگائے گا، کسی پہ جھوٹ بول دے گا، تو اس کو وہی والی سزا دیں گے کیونکہ اس کا سینسز آؤٹ ہیں اس کی. سو لک ایٹ دا وے دے ور کریٹنگ the very pedestal of thought, relating different things. And Ali bin Abi Talib سے بہتر میں آپ کو مثال نہیں دے سکتا. ان علیہ السلام نے اس لیول کے اوپر سوچنا سکھا دیا ہوا ہے. میں آپ کو پھر بتا دوں، عام مسلمان جتنا محروم ہے نا علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فلسفے سے، میں حیران ہوں کہ کیوں اہل سنت کے بعد بھی بہت لٹریچر ہے مگر ہم نہیں پڑھتے، کیونکہ
وائڈلی پبلش نہیں ہے. اہل تشیع نے جو پبلش کیا اس کے خلاف میں سمجھ سکتا ہوں کہ سائیکولوجیکل ریزسٹنس ہے کہ نہیں پتہ نہیں صحیح ہوگا یا غلط ہوگا. ہاں ٹھیک ہے تمہارا ریزسٹنس ہے, پڑھ تو لو. مطلب آئزیک نیوٹن کی پٹی ہوئی تھیوریاں میں پڑھ لیں گے, ڈاروین کی کتابیں پڑھ لیں گے, مگر نہج البلاغہ نہیں پڑھیں گے, کیا پتہ صحیح ہے غلط. وہ تو ڈاروین کی کون سی صحیح ہے, وہ کیوں پڑھ رہے ہو, سمجھ رہے. سو اٹس اے ویری بگ پریجڈس جو ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ ہم نے اہل تشیع کو لٹریچر نہیں پڑھنا, یا پھر صرف اہل حدیث کا پڑھنا ہے تو اہل بریلویت کا پڑھنا ہے یا اہل دیوبندیوں کا پڑھنا ہے. یہی تو کلسٹر جو ہم نے توڑنے کہ علم جہاں سے ملے لے لو. اور اگر وہ باتیں صحیح ہوئی, ان میں سے کچھ بھی باتیں صحیح ہوئی جو کہ اہل تشیع کے لٹریچر میں علی بن ابی طالب کے بارے میں, تو پھر ہم نے کس ہستی سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیا ہے, یہ سوچ سکتے ہیں اتنا بڑا نقصان. سو یو نیڈ ٹو گیٹ آل آف دیٹ نالج سیٹ ان. اور میں آپ کو پھر بتا دوں یہ ایڈکشن ہوتی ہے, نالج از اے ویری, اور وہ بھی اسلام کی نالج تو اتنی ایڈکٹیو ہے کہ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ صرف اور صرف کیونکہ اللہ کے رسول کے ڈسکشن کے لیے اس روم میں آئے ہیں, میں 3 دن بھی یہ سیشن کر سکتا ہوں, آئی سویئر ٹو یو, مجھے تھکن نہیں ہوگی, اتنی ایڈکٹیو ہوتی ہے چیزیں. مگر نالج سیٹ کے بعد آپ کی جو امپروومنٹ آتی ہے, کتاب کے بعد جو امپروومنٹ آتی ہے, وہ ڈسکشن سے نہیں آ سکتی. ڈسکشن سے سینس کریٹ ہو جاتی ہے, مگر نالج سے وہ بیس کریٹ ہو جاتی ہے. آپ دین یو آر کانفیڈنٹ. آپ کے اپنے سیکنڈ گیسنگ میں جو ٹائم ضائع اور انرجی دماغ ضائع کرتا ہے نا, وہ سیکنڈ گیسنگ میں انرجی ضائع نہیں ہوتی, کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے اس پہ تو حدیث ہے, سمجھ رہے. سو اٹس اے پرابلم that we all can solve very easily. نہ ٹیلنٹ کی ضرورت ہے کتاب پڑھنے کے لیے, نہ اسکل کی ضرورت ہے کتاب پڑھنے کے لیے, صرف اور صرف وقت کی ضرورت ہے اور ایک مزاج کی ضرورت ہے. تو مزاج بنتا ہے خود ہی, اور آپ دیکھیں کہاں سے کہاں جاتی ہوگا. اوکے, سو یو یوز دیٹ سینس, اٹس اوکے. غلط ہوں گے کوئی بات نہیں, آپ فتویٰ تھوڑی دے رہے ہیں, نہ ہی آپ نبی اسلام پہ کوئی جھوٹ باندھ رہے ہیں. یوز دیٹ سینس اینڈ بی رانگ, اٹس اوکے, بٹ وین ایور یو رانگ آلویز ایڈمٹ اٹ. کیا یہ میرے سے غلطی ہوئی ہے, میں اس پہ دوبارہ سے ریسرچ کر کے آتا ہوں. اٹ از ہاؤ اٹ از. تو وہ بھی کیسے پتہ چلے گا, جب کوئی ریفرنسڈ لٹریچر آپ کے سامنے پریزنٹ ہوگا کہ تم نے وہ والی بات کی جو نبی علیہ السلام کی بات کے خلاف, سمجھ رہے. ادروائز اور جس مرضی کی تھیوری آ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ کی سینس اپنے آپ کو بیک کیا کریں ہمیشہ. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. بہت شارٹ سا کورس کا نا کرونالوجیکل آرڈر بتا دیجیے گا, تاکہ اگر کسی نے ایک ٹائم ایک ہی کورس لینا ہے اور پھر بعد میں وہ چاہتا ہے کہ ایک ترتیب سے چلے, تاکہ پہلا کورس پھر سٹیپ بائی سٹیپ تو وہ اس حساب سے چل سکے, کیونکہ بعض لوگ آؤٹ آف کنٹری رہ رہے ہیں تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا مور دین 1 کورس جوائن کرنے کا, آئی سپوز. تو کرونالوجیکل آرڈر چاہے ویب سائٹ پہ یا کہیں پر کسی مل جائے, تاکہ اس حساب سے ہم سٹیپ بائی سٹیپ کورس. اٹس اے گڈ کوسچن, اٹس این امیزنگ کوسچن ایکچولی, کہ کیا یہ کوئی ڈپلوما ہے, ڈگری ہے جو پہلے اسٹیپ 1 اسٹیپ 2, ایسا نہیں. ہمارا نالج سیٹ الگ سے ہے, اسکل سیٹ الگ سے, اور اسکل سیٹ کی کوئی ایسی کرونالوجیکل کورسنگ نہیں ہے کہ جس میں ہم کہیں کہ اگر آپ نے کریٹیکل تھنکنگ نہیں کی تو پھر آپ ایموشنل انٹیلیجنس میں نہیں آ سکتے, ایسا نہیں ہے. دیز کورسز ول بی ریکرنٹ, اسی لیے کہ جس کے پاس وقت کی قلت ہے تو ابھی وہ ایک کورس لے لے, اور جب وہ ختم ہوگا تو دوسرا لے لے. ٹھیک ہے. سو اٹس ناٹ, دیر از نو لینئر ڈایاگرام جو کہ اس کے اندر ہم نے میں نے کوئی کسی ایسے لینئر ماڈل کے اوپر نہیں پلیس کیا. البتہ یہ ماڈل اٹ سیلف اسٹرکچرڈ اراؤنڈ کمپارٹمنٹس ہے, اسی لیے میں نے کہا کہ یہ سب چیزیں اتنی ہی ضروری ہیں اپنے انڈیویجولزم کے اندر, اپنی آئسولیشن کے اندر بھی جتنی ایکومولیٹیولی ضروری. سو یو کین آپٹ فار آل آف دیم اینڈ یو کین آپٹ فار سم آف دیم ایٹ ون ٹائم اینڈ جسٹ ٹیک اٹ آن فرام دیئر. ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ جو ہم نے پریزیڈنس میں سیٹ کیا کہ عربی نہیں سیکھ رہے تو ہمارا یہ والا کورس نہیں کریں گے. آپس میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس کا. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ میرے جیوگرافیکل پریزنس کی وجہ سے میرے یہ مسائل ہیں تو مجھے ایموشنل انٹیلیجنس زیادہ ضروری ہے, یا میں مدر ہوں مجھے زیادہ ضروری ہے, یا میں ایک دفتر میں ایسے موقع یا پھر میں ایسی کمیونٹی میں ہوں یا ایسا کام کرتا ہوں, یا یوتھ میرے ساتھ بہت انگیجڈ ہے تو مجھے کریٹیکل تھنکنگ کی بہت زیادہ ضرورت ہے, یا پھر میں سیلف لرننگ میں بہت زیادہ میرے پاس ٹائم ہے اکیلے میں تو میں عربی سیکھ کے پہلے قرآن پاک کے اندر چلا جاؤں, بعد میں کر لوں. اٹ ڈزنٹ میٹر. واٹ میٹرز از کہ all of these have their own special IQ quotients جو کہ الگ الگ طریقے سے ہی بڑھائے جائیں گے. سو یا تو آپ سارے کے سارے کورس پہ یکمشت چل رہے ہوں, تب بھی وہی تقریباً معاملہ ہونا ہے جو الگ الگ کورس کے ایک ایک کر کے الگ سے چلیں, یا پھر آپ الٹا بھی کر لیں کہ سیرہ الگ سے لے رہے ہیں, اس کے بعد آپ نے کوئی عربی کر لی, اس کے یا پھر اس سے پہلے آپ نے 2 چھوٹے کورسز کر لی, اس کے بعد عربی کر لی. It's not going to change the way this whole system is going to behave with you. Okay. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. سر فاطمہ جم. جی فاطمہ, آپ ان کو انمیوٹ کر دیجیے پلیز.
آپ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سر فاطمہ انجم کو آپ نے شروع میں انمیوٹ کیا تھا نا, شی از اسٹل ویٹنگ. جی فاطمہ. السلام علیکم سر. کین یو ہیئر؟ جی سر میرے ایکچولی 2 سوال تھے. میں پڑھ رہی تھی تو میں نے اس پہ ریسرچ کرنے کی کوشش کی, لیکن مجھے کوئی سیٹسفیکٹری آنسر ملے نہیں. پہلا تو فرشتوں کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کے میں یہ سوال تھا کہ کیا فرشتے اوپینین رکھ سکتے ہیں, اور اگر ان کا کوئی اوپینین وہ رکھ سکتے ہیں تو نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم اس کو کیسے دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو انہوں نے یہ بات بولی کہ آپ ایسی مخلوق کو کیوں بنا رہے ہیں جو کہ شر پیدا کرے گی. تو اگر انٹلیکچولی ہم فرشتوں کو کیسے انڈرسٹینڈ کریں. اور دوسرا کوشچن میرا جو ہے وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بعد جو ورلڈ کیسے پاپولیٹ ہوا, وہ مجھے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ملی. کیا اسلام میں اس کی کوئی ایکسپلینیشن ہے یا نہیں ہے, اور ہم اس کو کس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں, کیونکہ جو انٹلیکچوئل ڈسکشنز ہوتی ہیں ایوولوشن کے ماننے والوں سے, تو وہاں پہ یہ کوشچن کافی دفعہ اٹھا ہے میرے ساتھ, اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کو کیسے سمجھوں یا آنسر کروں. کیا مطلب ورلڈ پاپولیٹ کیسے ہوا؟ مطلب کہ میاں بیوی ان کے بچے پیدا ہوئے. ہاں ان کے اس کے بعد مطلب دے ہیڈ مطلب ان بچوں کے بعد کیا وہ, کیونکہ وہ تو بہن بھائی تھے نا, پھر اس کے بعد ورلڈ پاپولیٹ کیسے ہوا, مطلب وہ مطلب میرے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ڈیفیکلٹ ہو رہا تھا, کیونکہ ببلکلی آئی تھنک مجھے ایک ایکسپلینیشن ملی تھی کہ دے ہیڈ ٹوینس, اور اگر ٹوینس کے پیئر سے دوسرے ایک تو اگر ٹوینس ہیں بہن بھائی ہیں, لیکن جو دوسرے ٹوینز ہیں دے کین آپس میں دے کین ہیو ریلیشنز فرام دیئر. جو اسکالرشپس ہیں نا, 2 الگ الگ. خیر ببلیکل نیریٹو تو للت کو بھی مانتا ہے کہ آدم کی ایک بیوی نہیں تھی, کافی ساری بیویاں تھیں, تو پھر بھی بچے تو سارے کے سارے بہن بھائی بنتے ہیں, ستیلے بہن بھائی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ تو ایک ہی تھا نا سب کا. سو اٹس ناٹ اے میٹر آف تھنکنگ اباؤٹ کہ انسیسٹ پہلے الاؤ تھا کہ نہیں تھا. انسیسٹ از اے سرٹن لیول آف جینیالوجی جو کہ آج کل کی کیمسٹری ہے. آدم کی والی کیمسٹری نہیں ہے, نہ ہی حوا علیہ السلام کی والی کیمسٹری ہے جو کہ ہماری کیمسٹری ہے, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بہتر پتہ ہے کہ کیمسٹری کی جو ہے نا معاملات کیا ہیں, اور کوئی بھی ایسی چیز ہے آدم علیہ السلام کی کیمسٹری کے اندر کافی ساری چیزیں, کوئی تو نہیں, کافی ساری چیزیں جو کہ آج کل کے انسانوں کے اندر اس طریقے سے وہ بیہیویئر نہیں ہے, نہ ان کی عمریں اتنی ہیں, نہ ان کے معاملات باقی کس طرح کی ہیں. تو it doesn't matter whether they were brothers sisters or not. If the decree of Allah was کہ تم فرسٹ جنریشن ہو اور والی شریعت کے اصول تمہارے اوپر نہیں ہیں جو بھی بعد میں نے لگانے ہیں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں دونوں اسکولز آف تھاٹ کو اسلامک اسکالرشپ میں بھی جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ نہیں فلاں دن میں پیدا ہونے والا بچہ دوسرے دن میں پیدا ہونے والے بچے کا بھائی نہیں تھا, تو ان کو آپس میں شادی نہیں کرنے دی گئی. مطلب ان کی مطلب میرے ہی دن میں پیدا ہوئے بچے کی شادی میرے سے نہیں ہو سکتی لڑکی کی. سو آلٹرنیٹیو ڈیز پہ تھا. پھر کہتے ہیں ویک کے اندر ویک اور ویک کا وہ تھا. why are we even discussing in a way کہ کوئی فرق پڑتا ہے اس سے؟ پہلے والے اصول نہیں تھے جو کہ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اصول ہیں, تو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ جو چیز تو پہلی بات ہوتا ہے آدم علیہ السلام خود نبی ہیں, وہ جو آرڈر دیں گے وہ اس وقت کی شریعت ہوگی. اب کافی ساری چیزیں کہ جو پچھلی شریعتوں میں حلال ہیں نبی علیہ السلام کی شریعت میں حرام ہے. تو یہ والا سوال تو مسلمان تو کبھی بھی نہیں کر سکتا کہ اس وقت ایسا کیوں ہو رہا تھا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شراب جب حرام نہیں ہوئی تو اس سے پہلے صحابہ بھی شراب پیتے تھے, اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے. اور جب شراب حرام ہوئی ہے تو اس کے بعد پیدا ہونے والے بچے بولیں گے او فلاں تو حضرت عمر بن خطاب اسلام سے پہلے شراب پیتے تھے. وہ کیا پتا اسلام کے بعد بھی پیتے ہیں, جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تو پھر گناہ کس بات کا. یہ صرف لٹریچر ہے, سن لینا میں بات پوری سنیے. اہل تشیع نے یہ لٹریچر رکھا ہوا ہے کہ علی بن ابی طالب معصوم ہے, اور معصوم وہ والا قانون لے کے قانون کے اوپر پیدا اور اسی پہ چلتا ہے کہ جو کہ اینڈ تک شروع ازل سے ابد تک وہی تو قانون اللہ تعالیٰ کا ہے. تو علی بن ابی طالب نے اس لیے کبھی شراب نہیں پی, ٹھیک ہے. اور وہ جو حدیث سناتے ہیں نا کہ علی بن ابی طالب نے نعوذ باللہ شراب پی ہوئی تھی, تو اور میں ہمیشہ اس پہ یہ کہتا ہوں کہ اگر نعوذ باللہ پی ہوئی تھی تو اس وقت تو حرام تھی ہی نہیں, تو گناہ تھوڑی کیا ہوا تھا. معصوم تو گناہ سے پاک ہوتا ہے,
تو جب یہ چیز گناہ ہی نہیں ہے تو تم اس کی عصمت کے اوپر کیوں لے کے آ رہے ہو؟ پھر وہ ایک نیا قانون لے کے آتے نہیں شراب اصل میں تو حرام ہونی تھی نا, علی بن ابی طالب کو پہلے ہی پتا تھا کہ حرام ہونی ہے, وہ تو ایک اسپیشل کریشن ہے. سو یہ ایک کلچرل سائیکولوجیکل بائس فیلسی ہے کہ زبردستی بس وہ چونکہ خود اپنی بات پہ وہ جو ہے نا آپ کو بری چیز لگتی ہے تو وہ بھی مزاج علی بن ابی طالب میں ڈال دی ہے. علی بن ابی طالب کا مزاج کوئی پاکستانی یا کوئی لوکل عالم نہیں بتا سکتا, ٹھیک ہے. سو میں ویسے آپ کو بتا دوں, ہم جو چیزیں اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے پہلے حلال تھیں وہ کرنا بھی ضروری ہے لوگوں کا, وہ ثواب ہے وہ کرنا, ٹھیک ہے. جیسے اس وقت کھانا کھانا ثواب ہے, ہمارے جسم کو تقویت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے ثواب ہے. کچھ چیزیں جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں الاؤ ہے جو کہ سوچ بھی نہیں سکتی آپ, ٹھیک ہے. سو اٹس اے پرابلم دیٹ یو اینڈ آئی بیٹر کم آؤٹ آف, اٹس اے سائیکالوجی آف انفیریئر پلیسمنٹ. اللہ تعالیٰ نے جو چیز نبی علیہ السلام تک ہم تک پہنچائی ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی ایسی چیز کہ اس پر نہ ججمنٹ کال کریں گے نہ سائیکولوجیکل پلیٹ فارم اسٹیبلش کریں گے. ویل جسٹ تھنک آف اٹ لائک ہاں اوکے ہوتا ہوگا. بہن بھائی بھی شادی کرتے ہیں فار ایگزامپل تو جب اللہ تعالیٰ نے خود مطلب آدم کے پہلے بچوں نے تو نہیں گناہ کرنا نا آدم کے سامنے بیٹھ کے, اور نہ ہی کیا, ٹھیک ہے. تو جسٹ لٹل ہیڈز اپ فار یو, اٹس این ریڈنڈنٹ اینڈ irrelevant ڈسکشن. جو دوسرا جو آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ دوبارہ یاد کریں سر کہ اینجلس کو ہم کس طریقے سے اپنے انٹلیکچوئل. جی اینجلس کا اپنا انٹلیکچوئل کور بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے. اینجلس کے اوپر نفس کا کوئی وہ معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے کہ جس طریقے سے انسانوں پہ ہے. انٹلیکچوئل کور آپشنز ٹو چوز فرام اینجلس نے حدیث میں کلیئر ہے. 3 الگ الگ پارٹیز کو زمین میں آنے کی بات کی تھی. پہلی پارٹی نے بھی کہا دیا ہم نے نہیں آنا, بائی چوائس نہیں آئے. دوسری نے بھی کہا بائی چوائس نہیں جاتے. تیسری نے ہاروت ماروت بائی چوائس نیچے آئی تھی, بائی چوائس. اوکے, تو جو لوکل عالم نے جو فرشتوں کی سائیکالوجی ادھر بتائی ہے نا, اس سے کافی حد تک کنفیوز ہوا ہے مسلمان لڑکا لڑکی. وہ سمجھ ہی نہیں سکا فرشتوں کی اسٹیبلشمنٹ کیسے کرنی ہے اپنے ذہن میں, ٹھیک ہے. اور جبرائیل علیہ السلام نے کافی ساری ایسی باتیں حدیث میں نبی علیہ السلام کے سامنے کی اور ہمارے پاس ریکارڈڈ آ چکی ہیں کہ جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ول سے کچھ فیصلے کیے ہیں, اسپیشلی پرانے دور کے پرانے امتوں میں بتایا نبی اسلام کو انہوں نے. تو اٹس ناٹ جسٹ کہ فرشتہ سوچ نہیں سکتا. ہاروت ماروت کی کہانی سے تو بڑا کلیئر ہو گئی تھی بات. آدم کی کہانی سے بھی فرشتوں کی بات کلیئر ہو گئی. آدم کو اللہ تعالیٰ نے ایک سامنے ایک چیز بنا دیا, فرشتوں کی جرت کہاں سے ہو رہی ہے کہ سوال کریں. آف کورس اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے نا کہ سوچو تم بھی. انہوں نے خود کہا کہ یا اللہ یہ تو دنیا میں جا کے خون نکالے گا, خون ریزی کرے گا, ٹھیک ہے. سو دس از اے big question mark on the way Muslim scholarship has established the psychology of angels, جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے نا, ٹھیک ہے. فرشتوں پہ ایمان لانا ایمان کا حصہ, ان کو اسی طرح کا ایمان لے کے جو حق ہے فرشتوں پہ ایمان لانے کا. فرشتوں کی اور جنوں کی لڑائی اور جنگ ہوئی ہے انسانوں کی کریشن سے پہلے, حدیث ہے. یہ خود سوچیں یہ جنگ کیسے ہو رہی ہے. فرشتوں کی بائی دا وے جماعت جو آرمی تھی اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ ابلیس خود. اس وقت وہ نیک ہوتا تھا, ٹھیک ہے. تو میں وہ کیوں بتا رہا ہوں یہ کہ یہ سب چیزیں ہمیں پراپرلی سمجھنی پڑیں گی اور بچوں کے سامنے یہ ہائی ڈیفینیشن کلیئرٹی دینی پڑے گی, ورنہ مسلمان ہی نہیں ہوئے فرشتوں پہ ایمان نہیں صحیح طریقے سے لائے. پتہ نہیں کیا روبوٹ بنایا ہوا, مشینیں چل رہی ہیں, بٹن دبا ہوا ہے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, ٹھیک ہے. اور بہت ہی بڑے مسئلے کریٹ ہو جائیں گے اگر آپ کو ایمان میں کوئی کسی جگہ درار ڈال رہے بچوں کی آپ. تو سر اسی کیونکہ اب میں جب قرآن مجید پڑھتی ہوں اس کو انڈرسٹینڈنگ کے پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کوشچنز ارائز ہوتے ہیں اوبویسلی, کیونکہ ایک خراب سائیکالوجی بچپن میں مولوی صاحب نے کریٹ کی, اس کو اب کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشچنز بھی ریز ہوتے ہیں. تو کون سی سورسز پہ اب آپ کو جانا چاہیے کیونکہ کبھی کبھی آپ جو سوچ رہے ہوتے ہیں نا, آپ جس طرح ابھی آپ نے جو آنسر دیا تھا پہلے کوشچن کا, میرے مائنڈ میں وہ چیز آئی تھی بٹ آئی واز ناٹ شیور کہ میں صحیح سوچ رہی ہوں یا نہیں. تو ہاؤ ٹو ویریفائی کہ آپ صحیح ڈائریکشن میں سوچ رہے ہیں یا نہیں, اور کون سا لٹریچر ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا فار اے بگنرز پوائنٹ آف ویو کہ ویئر ٹو اسٹارٹ فرام. لٹریچر اباؤٹ لائک آپ نے 3 الگ الگ کیٹیگریز میں سوال کیا ہے نا. آپ ہسٹری تو پڑھنا, بدایا و نہایا سے شروع کریں آپ, ٹھیک ہے, سیرہ پہ آئیں, وہ والی اسکالرشپ کے لٹریچر پڑھیں جو کہ یہ پوری کی پوری جرنی کو ایکسپلین کیا انہوں نے
ایون اف وہ غیر مسلم بھی ہیں وہ دیکھیں سے ان کا اینگل کیا ہے کہ آدم سے پہلے اور آدم کے بعد کیا کہانیاں چل رہی ہیں ان کے اپنے لٹریچر میں. مگر میں کافی ساری سیرہ کی کتابیں پڑھی ہیں, وہ سب کے سب حضرت آدم سے پہلے سے کہانی شروع کرتے ہیں. سائیکالوجی سمجھ آ رہی ہے کہ اسکالرشپ کیا بٹھانا چاہ رہی ہے. اسپیشلی البدایہ و النہایہ ضرور پڑھیں, ٹھیک ہے, ابن کثیر کی وہ ضرور پڑھیں, اٹس اے ویری ویری گڈ ریڈ. مگر نان مسلم سائیکالوجی بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں نے یہودیوں کے ساتھ بہت وقت گزارا ہوا ہے, ان کی سائیکالوجی جو ہے نا ان کے ریبائز کے تھرو بہت تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کی ہے میں نے. وہ بھی بہت تفصیل سے, آدم سے پہلے کے قصے بہت تفصیل سے آتے ہیں ان کے پاس.